بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمام قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت اللہ وحدہ لا شریک احکام الحاکمین کی ذات گرامی کے لیے خاص، جو اپنی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات میں اکیلا یکتا وحدہ لا شریک ہے۔ انگنت لا تعداد درود السلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اس ذات طیبہ طاہرہ کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی رشد و ہدایت، رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرات، اللہ مالک الملک کا فضل، کرم اور احسان ہے۔ اس مالک کائنات نے ہمیں زندگی اور صحت کے ساتھ ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا احسان ہے اللہ مالک الملک کا کہ جس نے دوبارہ سے یہ موقع دیا، اور نیکی کا موقع مل جانا یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا قبرستان سے گزرتے ہوئے، کہا اگر ان قبر میں لیٹے ہوئے انسان کو زندہ کر کے یہ پوچھا جائے کہ پوری دنیا لینا چاہو گے یا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہو گے، تو یہ پوری دنیا کو ٹھکرا دے گا، 2 رکعت نماز کو اختیار کر لے گا۔ تو نیکی کا مل جانا، نیکی کا حصول، یہ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم اور فضل کبیر ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور اس آیت مبارکہ کو ہم سننا شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، لیکن اس کا رمضان کے روزوں کے فرض کرنے کا مقصود کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ کیوں فرض کیے؟ اگر مالک کائنات نہ بتائے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اس لیے کہ جو وہ کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ تو نے کیوں کیا ہے۔ یہ اس کا فضل و احسان ہے کہ وہ ساتھ بتا دیتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ یہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے میں نے اس لیے فرض کیے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر اسلوب قرآن پر غور کریں اور قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھنا شروع کریں، اس آغاز قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے فرمایا ہدن للمتقین۔ اگر قرآن بھی ہدایت بنتا ہے تو ان کے لیے بنتا ہے جو متقین ہیں، اللہ کا تقوی اور ڈر جن کے اندر موجود ہے۔ اگر رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت اللہ رب العالمین کرتا ہے تو اس کا مقصد بھی یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی آ جائے۔ اب یہ متقین کون ہیں اور یہ تقوی حاصل کرنے کے لیے کن صفات کا حامل ہونا پڑتا ہے، اختصار کے ساتھ سورہ آل عمران کی 2 سے 3 آیات اس آیت اور اس موضوع کو واضح کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان اقدس
فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، لوگوں جتنا دوڑ سکتے ہو، کوشش کر سکتے ہو، جستجو کر سکتے ہو، کرو کس کے لیے؟ الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ سے مغفرت لینے کے لیے اپنا پورا زور اور دوڑ لگاؤ، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے پورا زور اور دوڑ لگاؤ۔ اور یہ کن کو حاصل ہوتی ہے؟ کہا اعدت للمتقین، یہ جنت بھی اللہ رب العالمین نے اگر بنائی ہے تو متقین کے لیے بنائی ہے۔ تو کیا سمجھ آیا کہ قرآن بھی اگر فائدہ دیتا ہے تو متقین کو دیتا ہے۔ اگر رمضان المبارک کا استفادہ انسان کو حاصل ہو جائے تو اسے تقوی میسر آتا ہے، اور اگر تقوی میسر آ جائے تو صرف جنت نہیں ملتی بلکہ عرش والا رب کہتا ہے اعدت للمتقین، میں نے جنت کو بنایا ہی متقین کے لیے ہے، اور متقین ہی میری جنت کے مستحق ہیں۔ یہ متقین کو جو جنت ملنے والی ہے، یہ تو جا کر کے گھر میں 30واں پارہ نکالنا اور نکال کر کے پہلی سورۃ عامہ نکالنا، وہاں اللہ رب العالمین کا پیغام پڑھنا شروع کرنا، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا، یہ پوری لسٹ لگا دی اللہ رب العالمین نے یہ بتانے کے لیے کہ وہ جنت ہے کیا، جو حاصل ہونے والی ہے وہ ہے کیا۔ اب اس تقوی کو حاصل کرنے والے کون ہیں؟ اس آیت مبارکہ سے، یہ سورہ آل عمران کی 131 سے شروع ہونے 132 سے شروع ہونے والی آیت، فرمایا اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کی ہے۔ مولا وہ متقین کون ہیں جن کے لیے تو نے جنت کو تیار کیا ہے؟ تو ان متقین کی صفات اللہ مالک الملک بیان کرتے ہیں۔ پہلی صفت پر غور کریں، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ اللہ کے بندے، وہ ایمان والے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، اگر ان کے پاس آسانیاں ہوں، آسائشیں ہوں، مالداری میں ہوں، ان کے پاس گنجائش ہو، پھر بھی یہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر حالات تنگ ہو جائیں، حالات میں تنگی آ جائے، پاس کم ہو، قلیل کے مالک ہوں، یہ پھر بھی کنجوسی کی طرف نہیں جاتے۔ اور میرے بھائیوں، صدقہ کرنے والا ایک مالدار انسان جب یہ صدقہ کرتا ہے، صدقے کا اجر و ثواب اس کو بھی ملتا ہے، ثواب کا یہ بھی مستحق ٹھہرتا ہے۔ لیکن اگر ایک قلیل والا، تھوڑے مال کا مالک، مزدوری اور محنت کرنے والا، تابڑی اٹھانے والا، اپنی تھوڑی سی مزدوری سے حاصل کیے ہوئے مال میں سے جب یہ خرچ کرتا ہے تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع الصغیر کی یہ صحیح روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سوال ہوا، اللہ کے محبوب پیغمبر، صدقات میں سے سب سے افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ انسان صدقے کرتا ہے، افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہد المقل، صدقہ افضل اللہ کی نظر میں سب سے افضل ترین صدقہ اس بندے کا صدقہ ہے جو اپنی محنت اور مشقت سے کمایا ہوا بہت تھوڑا سا، اور اس بہت تھوڑے میں سے بہت تھوڑا سا نکال کے جب یہ اللہ رب العالمین کے رستے میں خرچ کرتا ہے تو عرش والے رب کو یہ سب سے زیادہ پسند آتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کیا جو ہم خرچ کریں، ہمارے پاس کیا ہے جو ہم دیں؟ ہمارا تو پہلے اپنا ہی گزارا نہیں ہوتا، ہماری تو اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ اگر ان ضرورتوں میں سے اللہ رب العالمین کے رستے میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ نے اس کو سب سے بہترین خرچ قرار دیا۔ اور آپ کو ایک مثال کے ذریعے یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں، آپ میں سے اکثر بھائیوں نے نام سنا ہوا ہوگا ماموکان جامعہ تعلیم الاسلام کے جو بانیوں میں سے تھے صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں قاضی اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بتایا، کہتے ہیں ہم بہاولپور کے علاقے میں گئے چندہ لینے کے لیے، ادارے کے لیے چندہ لینے اور اکٹھا کرنے۔ وہاں صورتحال یہ تھی کہ بارشیں نہیں ہوئیں،
اور جہاں 10 بوریاں ملتی تھی وہاں 1 اور آدھی بوری مل رہی تھی گندم کی، پریشان ہو گئے۔ صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، خط کا دور تھا، کہا خط لکھو، مدرسے اور ادارے کے نام خط لکھوایا، اور اس خط میں کیا لکھوایا؟ کہا خزانچی سے کہو کہ جتنا پہلے خرچ کر رہے تھے اس کو دگنا کر دو۔ صوفی صاحب، قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا صوفی صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے ہمیں مزید مل نہیں رہا اور آپ نے کم کروانے کی بجائے اور بڑھا دیا، سبب کیا ہے؟ کہا تم بس خاموش رہو اور جو میں تمہیں کہا ہے وہ خط لکھ دو۔ کہتے ہیں خط لکھا گیا اور یہاں مامو کانجن میں جو اس وقت خزانچی مقرر تھی عبدالرب، اس کے پاس خط پہنچا صوفی صاحب کے حکم کے مطابق۔ کہتے ہیں ادھر ہم نے بچوں کا راشن دگنا کیا، ادھر قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ جہاں سے جواب مل رہا تھا کہ کچھ نہیں ہے، وہ بلا بلا کے کہتے تھے اپنا آ کے حصہ وصول کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی صفت ان کی ایمان والوں اور متقین کی، وہ اپنی خوشی، آسانی اور آسائش میں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہی ہیں، جب تنگی کے حالات ہوتے ہیں تو پھر بھی جتنا ممکن ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی راہ و رستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور اس جہد مقل کو اللہ رب العالمین سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اگلی صفت کیا فرمائی؟ کہا والکاظمین الغیظ، متقین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ روزہ کھانے پینے سے روکنے کا نام ضرور ہے، روزہ سحری افطاری کا نام ضرور ہے، روزہ ان امور سے بچنے کا نام ضرور ہے، لیکن میرے بھائیوں روزہ ایک انسان کی تربیت کو اس قدر مضبوط کرنے کا نام ہے کہ جب صائم نے روزہ رکھا ہوا ہو، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر روزہ دار سے کوئی لڑنا بھی چاہے تو روزہ دار کا کام ہے کہ وہ آگے سے کہے انی صائمون، میرے بھائی میں تیرا جواب دے سکتا ہوں، جو تو کہہ رہا ہے اس کا جواب دینے کی طاقت میرے پاس موجود ہے۔ ہمیں سکھایا یہ جاتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، ایک کا جواب 4 سے دینا ہے، کوئی ایک سنائے تو اس کو 4 سنانی ہے، اور پھر ہم تقویٰ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ تقویٰ کہاں ہے۔ کہا والکاظمین الغیظ، مومنوں کی صفت اور متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر عمل میں وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، اور جب یہ صفت آ جاتی ہے جہاں تقویٰ آتا ہے وہاں ساتھ اور کیا ملتا ہے؟ کائنات کے امام کی حدیث ملاحظہ فرمانا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، جس بندے نے اپنا غصہ پی لیا، وَلَوْ شَاءَ أَن يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ، اور یہ طاقت بھی رکھتا ہے کہ وہ اپنے غصے کا بدلہ لے سکے۔ ایک تو کمزور ہے نا جو بدلہ ہی نہیں لے سکتا، ایک وہ طاقتور جو اپنے غصے کا بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے، لیکن جب غصہ آتا ہے تو اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ عرش والے رب نے کہا والکاظمین الغیظ، وہ مومنوں کی صفت یہ ہے، متقین کا وصف یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ ذرا اس کا اجر اور صلہ غور فرمائیے، اس پر توجہ سے یہ بات سننے کی کوشش کیجیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بندہ کل اللہ کے دربار میں جائے گا، اپنے غصے کو پی گیا، اور ویسے بھی میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا تھا، فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، اپنے مخالف کو گرا دینے والا اصل پہلوان یہ نہیں ہوتا، اپنے مقابل سے بدلہ لینے والا اصل پہلوان نہیں ہوتا، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا اصل پہلوان وہ ہوتا ہے جس کو غصہ آیا ہوا ہو اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، اپنے غصے کو جو ہے وہ روک لے اور اس کو اس کا کرنے سے اپنے آپ کو منع کر لے۔ اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا صلہ اور بدلہ کیا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق،
پورا میدان محشر جمع ہوا ہوگا۔ تصور کریں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی دیواروں تک آنے والی پوری انسانیت اس میدان محشر میں کھڑی ہوگی۔ عرش والے رب کا آواز آئے گا، او میرے فلاں بندے، تو نے فلاں موقع پر میری رضا کے لیے اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنا بدلہ لینے کی بجائے اپنے غصے کو روک کر کے اس کو معاف کیا تھا، میرے پاس آؤ۔ یہ بندہ چل کے عرش والے رب کے پاس جائے گا، مالک کائنات میدان محشر کے اندر کھڑے ہوئے فرمائے گا یہ میری پوری جنت حوروں سے بھری ہوئی ہے، جس حور کی طرف اشارہ کرو گے وہ تمہاری ملکیت بنا دے گا۔ متقین والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جانے والے صحابی آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے محبوب پیغمبر اوصینی، مجھے کوئی وصیت ہی فرما دیں۔ پوچھنے والے صحابی ہیں، بتانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ پھر سوال کیا، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ پھر سوال کیا، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ صحابی کہتے ہیں میں نے بار بار نبی رحمت سے سوال کیا، آپ کا ایک ہی جواب آیا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ والکاظمین الغیظ، تیسرا وصف اور چوتھا وصف والعافین عن الناس۔ متقین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ یہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ اور عرش والے رب نے کہا وَأَن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم بھی معاف کرنے کی عادت بنا لو، اگر تم بھی لوگوں سے درگزر کر دو، اگر تم بھی لوگوں کو معاف کر دو، تو ذرا غور تو کرو تمہارے پاس کتنی کی طاقت ہے، تمہارے پاس کتنی کی قوت ہے۔ تم جتنی بھی طاقت کے مالک ہو، تمہارے سے بڑی طاقت کا مالک دنیا میں موجود ہے۔ تم جتنے بھی عہدے کے مالک ہو، تمہارے سے بڑے عہدے والا دنیا میں موجود ہے۔ تمہارے پاس جتنی بھی مالی قوت ہے، تم سے بڑا قوت والا دنیا میں موجود ہے۔ تمہیں معاف کرنے کی ترغیب دینے والے رب نے کہا کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین معاف بھی کرتا ہے اور رحم بھی فرماتا ہے۔ تو جب وہ عرش والا رب جس کا ایک اشارہ پوری دنیا کو لپیٹ سکتا ہے، جس کے ایک ہاتھ میں آسمان اور دوسرے ہاتھ میں زمین ہے، جو ایک حکم پر پوری کی پورے نظام کو سمیٹ دیتا ہے، جس کے حکم پر اسرافیل کے منہ سے نکلنے والی ایک چیخ وہ پوری کائنات کی ہر زیرو کو موت کے منہ میں لے جانے کی طاقت رکھتی ہے، وہ عرش والا رب کہتا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، لوگو میں نے ظلم اپنی ذات پر حرام کیا ہے اور تمہارے لیے بھی میرا یہی حکم ہے کہ ظلم کرنے کی بجائے والتعفو والتصفحوا، معاف بھی کرو، درگزر بھی کرو۔ اور کہاں تک درگزر ہے؟ درگزر کا مقصود کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں، بہتان لگا، جھوٹا بہتان لگا، لوگوں نے کچھ ایسی چیزیں منسوب کر دیں جن کا ان کے ساتھ دور کا تعلق نہیں تھا، اور اس خبر کے پھیلانے والوں میں ایک نام مصع ابن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور یہ مصع کون تھے؟ سیدنا ابو بکر کے کزن تھے۔ مصع کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فقیری، محتاجی اور غربت کی وجہ سے ان کا سارا خرچہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق اٹھایا کرتے تھے۔ جب یہ خبر مدینہ میں پھیلائی گئی، سزا ملی مجرموں کو، تو ان میں نام مصع ابن اثاثہ کا بھی تھا۔ ایک باپ کو اپنی بیٹی کی عزت سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں ہوتا۔ انسان مال کا نقصان برداشت کر لیتا ہے، انسان اپنی ذات پہ لگے ہوئے زخم کو برداشت کر لیتا ہے،
لیکن اپنی عزت پہ آئے ہوئے حرف کو برداشت کرنا یہ کسی بھی غیرت مند انسان کے لیے سب سے زیادہ مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ سزا مل گئی ان کی تہمت اور بہتان کی، کہا آج کے بعد مسا میری طرف منہ نہ کرنا، آج کے بعد تمہیں میں ایک دانہ ایک پائی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عرش والے رب نے قرآن اتارا، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ فرمایا کوئی بھی ایسی قسم دے کے اللہ کے راستے میں کی جانے والی نیکیوں سے نہ رکے، کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم بھی معاف کیا کرو، درگزر کرو۔ کیوں ایسا کہا؟ فرمایا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ تم لوگوں کو معاف کرو، عرش والا رب تمہیں معاف کر دے۔ اَلَا تُحِبُّونَ، کیا نہیں چاہتے تم کہ تم لوگوں کو معاف کرو، عرش والا رب تمہیں معاف کر دے۔ ان اللہ لکم واللہ غفور پھر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، فرمایا اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ نبی رحمت کی زبان سے آیت تلاوت ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، عرش والے رب کا قرآن ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، قرآن کی تلاوت شروع ہوئی ہے کہ ایسی قسموں کے ذریعے اپنے آپ کو نیکی سے نہ روکنا، معاف کر دو، درگزر کر دو، اللہ رب العالمین اس کو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ بلا واللہ نحب ان تغفر لنا، اللہ تیری مغفرت کے ہم طلبگار ہیں، مولا تیری مغفرت چاہتے ہیں۔ اور فوری طور پہ اعلان کیا، کہا مستا جیسے پہلے تم پہ خرچ کرتا تھا آج کے بعد بھی اسی طرح تم پہ خرچ کروں گا، اس لیے کہ میں اللہ سے معافی اور مغفرت کا طلبگار ہوں۔ متقین کی صفت کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، یہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اگلی صفت کیا بیان کی؟ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، فرمایا متقین کی صفت یہ ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا اذا فعلوا فاحشۃ، گناہ کا ہو جانا، غلطی کا ہو جانا، قصور و جرم کا ہو جانا، یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، انسان کی طبیعت کا حصہ ہے، یہ انسان کے اندر چیز موجود ہے۔ لیکن جرم سے بڑا جرم یہ ہے کہ اپنی غلطی پر اڑ جانا، اپنی غلطی پر ڈٹ جانا، غلط کر کے پھر بھی اس کے اوپر جمے رہنا، یہ متقین کی صفت نہیں ہے، یہ متقین کا طریقہ نہیں ہے۔ متقین کا صفت اور طریقہ کیا ہے؟ عرش والے رب نے اس کو بیان کیا، فرمایا جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، جب ان سے کوئی قصور ہوتا ہے، جب ان سے کوئی جرم ہوتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور جب ایک مومن اپنی زندگی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، کہتا ہے میں برائی کرنے کے لیے گیا، سارے اسباب میسر تھے، میں نے اس کمرے کے اندر دیکھا ایک بڑا سارا لفظ لکھا ہوا تھا اللہ، کہتا اسے ایک لفظ کی ہیبت نے مجھے اس قدر کمزور کر دیا کہ میں وہاں سے دوڑ کر کے نکل گیا۔ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اگر غلطی ہو جاتی ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی کی طلب کرتے ہیں۔ اور عرش والے رب نے کہا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور سوائے اللہ کے کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ اور وہ رب بندے کے ساتھ کیسا تعلق رکھتا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے
اور پھر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہم تو کہتے ہیں نا، کیسے بڑا آیا، بڑا نیک بنا پھرتا، تو نے فلاں موقع پہ یہ کیا تھا، فلاں موقع پہ یہ کیا تھا، اس کے بچپن اور جوانی کے اٹھا کے اس کی تذلیل اور ذلت کے لیے لا کے اس کے سامنے کرتے ہیں۔ اللہ کیا کرتا ہے بندے کے ساتھ؟ فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ عرش والا رب فرشتوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے میرے فرشتوں تمہیں اندازہ ہے کہ میرے بندے نے میرے سے معافی کیوں مانگی ہے؟ میرے بندے نے میرے سے معافی اس لیے مانگی ہے کہ اس کو پتا چل گیا ہے کہ میرے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کرتا، میرے سوا جرموں کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے اپنے اس بندے کے جرم کو معاف کر دیا۔ بندہ پھر جرم کرتا ہے، پھر اللہ سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے۔ لوگوں دنیا والے بندہ ایک دوسری بار غلطی کرے کہتا تو نے تماشا بنا لیا، تو نے مذاق سمجھا ہے، ہر بات تو آ کے معذرت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو سوری لے کر کے آ جاتا ہے۔ عرش والا رب کہتا ہے جب بندہ دوبارہ پھر وہی غلطی دہراتا ہے، پھر کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ عرش والا رب پھر فرشتوں کو بلاتا ہے اور ان کو بلا کر کے کہتا ہے میرے فرشتوں میرے بندے نے میرے سے اس لیے معافی مانگی ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی اور گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے بندے کے گناہ کو پھر معاف کر دیا۔ بندہ تیسری بار پھر غلطی کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ پھر فرشتوں کو بلا کے وہی الفاظ دہراتا ہے، میرے فرشتوں اس لیے معافی مانگتا ہے، یہ جانتا ہے کہ میرے سوا اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس بندے کے ساتھ اپنا یہ معاملہ کر لیا ہے، یہ جتنی بار بھی گناہ کر کے معافی مانگنے آئے گا میں ہر بار اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جب یہ کر بیٹھتے ہیں پھر اس پر اڑتے نہیں ہیں، اس پر ڈٹتے نہیں ہیں، اپنی ڈٹائی کے ساتھ اپنے جرم کی اور اپنی غلطی کا پردہ نہیں ڈالتے، بلکہ عرش والے رب کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اپنے گناہوں سے معافیاں طلب کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا اولئک، یہ جن کا پہلے تذکرہ ہوا ہے، کون؟ ينفقون فی السراء والضراء، جو آسانیوں میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگیوں میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اذا فعلوا فاحشۃ ذکروا اللہ، جب گناہ ہو جاتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ کوئی اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ فرمایا اولئک، یہ لوگ ہیں جزاؤہم، ان کا بدلہ کیا ہے؟ مغفرت من ربہم، اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے۔ وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا، یہ ایک دو چار دن کے لیے نہیں، سال دو سال مہینہ دو مہینے کے لیے نہیں، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ ونعم اجر العاملین، اور یہی عمل کرنے والوں کا بہترین بدلہ اور صلہ ہے۔ تو میرے بھائیو، جو عرش والے رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اگر رمضان یہ چیزیں، یہ تقوی، یہ خوف پیدا کرتا ہے، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کے اندر نقص باقی رہتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو بندہ اپنے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جو کام پہلے کر رہا تھا وہ نہیں چھوڑتا، جو غلط کر رہا تھا انہی پہ اڑا ہوا ہے، روزہ بھی رکھی جا رہا ہے اور اپنی حرکتوں پر بھی اسی طرح قائم ہے، کم تولتا تھا تو کم تولے جا رہا ہے، بے ایمانی کرتا تھا تو کیے جا رہا ہے، رشوت لیتا تھا تو لیے جا رہا ہے، ظلم کرتا تھا تو کیے جا رہا ہے، زیادتی کرتا تھا تو کیے جا رہا ہے۔
عرش والے رب نے واضح کر دیا، فرمایا لیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، فرمایا ایسے بندے کے کھانا پینا چھوڑنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، روزہ اپنا مقصود لے کے آتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔